بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ قرآن میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انصاف، احسان کرنے اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرمایا ہے اور بے حیائیوں، بیہودہ باتوں اور ظلم سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس لیے نصیحت فرماتا ہے کہ انسان اس نصیحت کو قبول کرے، اور ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق عظیم بنا کر بھیجا گیا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اخلاقیات کو مخلوق میں پھیلا سکیں اور ان برائیوں کو روک سکیں کہ جن سے معاشرہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرے اور نسلوں میں بےہودگی عام ہو۔ ان تمام برائیوں میں جو کہ معاشرے میں عام ہو چکی ہیں، ایک بہت ہی بڑی برائی کہ جس سے متعلق سخت وعیدیں دی گئی ہیں اور بارہا مرتبہ اس سے توبہ کرنے کے متعلق کہا گیا ہے، اور آج کل کے معاشرے میں زنا کو بہت عام اور معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ سوچ اور خیال ہی غلط ہے، کیونکہ زنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے زنا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی زانی ارتکاب زنا کے وقت مومن نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کو ہرگز نہیں بخشتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی ہرگز مغفرت نہیں کرتا، اور دوسرے کبیرہ گناہوں کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے اہل علم، انسان اس کو جان لے، بے شک زنا تمہارے اوپر ایک قرض ہے جس کی ادائیگی تمہارے اہل خانہ سے کی جائے گی۔ اہل خانہ میں تمہاری ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور بھائی وغیرہ شامل ہیں۔ دین اسلام میں زنا کو بہت بڑا گناہ شمار کیا جاتا ہے اور اس کی سزا دنیا میں بھی رکھی گئی ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس کبیرہ گناہ کی سزا دیں گے۔ زنا پہلے عقل کو تباہ کرتا ہے، پھر شکل کو اور پھر نسل کو بگاڑ دیتا ہے، اور جب انسان زنا جیسے برے فعل میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ایمان کا لباس اس سے اتر جاتا ہے، اور زنا کرنے کو قیامت کی نشانیوں میں سے بھی بتایا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ تو پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، واقعی وہ بڑا گناہ ہے۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو۔ میں نے عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ہمسائے کی عورت سے زنا کرنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ اگرچہ وہ شخص زنا اور چوری کرتا ہو، فرمایا خواہ وہ زنا یا چوری کرے۔ حدیث مبارک ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ لوگ اس نوجوان کی طرف متوجہ ہو کر اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا
کیا تم اپنی والدہ کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اس فعل کو اپنی ماں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت فرمایا کیا تم اپنی بیٹی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں، میں آپ پر قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بھی اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کیا تم اپنی بہن کے حق میں یہ بدکاری پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنی پھوپھی کے حق میں بدکاری کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر پوچھا کہ تم اپنی خالہ کے لیے اس بدکار فعل کو پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ کبھی نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے جسم پر رکھا اور دعا کی اے اللہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک فرما اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی کسی کی طرف توجہ بھی نہیں کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کر اپنی پوری زندگی اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزار دو تو دنیا اور آخرت میں چین اور سکون ملتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آخرت کی سختیوں سے محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں خوب اجر و ثواب سے نوازے گا، اور پھر اللہ پاک اپنے بندے کو پاکیزہ اور بالطف زندگی عطا فرمائیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین ہوتا ہے وہ شخص کہ جو اپنے گناہ پر ڈٹا نہ رہے بلکہ گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کاشانہ خلافت سے دور ایک مسجد کے پہلو میں دو میاں اور بیوی رات بھر جھگڑا کرتے رہے۔ صبح کو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا کر جھگڑے کا سبب دریافت فرمایا تو شوہر نے عرض کیا اے امیر المومنین میں کیا کروں؟ نکاح کے بعد مجھے اس عورت سے بے حد نفرت ہو گئی ہے۔ میرا رویہ دیکھ کر بیوی مجھ سے جھگڑا کرنے لگی، پھر بات بڑھ گئی اور رات بھر لڑائی ہوتی رہی۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام حاضرین دربار کو باہر نکال دیا اور عورت سے فرمایا دیکھ میں تجھ سے جو سوال کروں اس کا سچ سچ جواب دینا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے عورت تیرا نام یہ ہے، تیرے باپ کا نام یہ ہے۔ عورت حیران ہوئی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا، حالانکہ اس نے بتایا بھی نہیں، تو وہ عورت بولی بالکل ٹھیک آپ نے بتایا ہے یا امیر المومنین۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت تو یاد کر تو زناکاری سے حاملہ ہو گئی تھی اور ایک مدت تک تو اور تیری ماں اس حمل کو چھپاتی رہی۔ جب درد شروع ہوا تو تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی اور جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر تو نے میدان میں ڈال دیا۔ اتفاق سے ایک کتا اس بچے کے پاس آیا، تیری ماں نے اس کتے کو پتھر مارا لیکن وہ پتھر بچے کو جا لگا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور پھر تیری ماں کو اس بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچے کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ پھر تم دونوں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے بعد اس بچے کی تم دونوں کو کچھ بھی خبر نہیں ملی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا یہ واقعہ سچ ہے؟ عورت نے کہا ہاں اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ پورا واقعہ سچا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مرد تو اپنا سر کھول کر اس کو دکھا دے۔ مرد نے سر کھولا تو زخم کا نشان موجود تھا۔ اس کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عورت یہ مرد تیرا شوہر نہیں ہے بلکہ تیرا وہی بیٹا ہے جسے تو پھینک کر چلی گئی تھی۔ تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم دونوں کو حرام کاری سے بچا لیا۔ اب تو اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر چلی جا۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 نقصانات یہ ہیں، نمبر 1 زنا کرنے والے کے چہرے کی رونق ختم ہو جانا، نمبر 2 مسلسل غربت،
نمبر 3، عمر کا کم ہو جانا اور آخرت میں پیش آنے والی 3 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی ناراضگی۔ نمبر 2، برا حساب و کتاب۔ نمبر 3، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ رہنا۔ زنا کرنے والے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ زنا کرنے والوں کے چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی سخت عذاب کے مستحق ہوں گے۔ زنا سے فکر و فاقہ اور مسکنت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برے اعمال سے بچائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔